اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون الصحابی کالنجوم بہیہم اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، پھر سے آج آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم آپ سامعین کو، سننے والوں کو، بالخصوص انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ان کے فالوورز، ان کے فینس کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے فتنوں سے، ان کی چال بازیوں سے، دھوکے بازیوں سے، ان کے مکر و فریب سے باز آ جائیں، محفوظ رہیں، ان سے دور رہیں، ان کو سننے کی کوشش نہ کریں، ان کو ماننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ بھی اسی گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے جس گمراہی کے دلدل میں خود انجینئر صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کنفیوزڈ ہیں، وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ انجینئر صاحب جن باتوں کو خود مانا کرتے تھے، ان باتوں کا جو ہے آج کل وہ خود جو ہے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ انجینئر صاحب کے پرانے بیانات کو سنیں، نئے بیانات کو سنیں۔ انجینئر صاحب جن پرانے بیانات میں جن صحابہ کو آج گالیاں دے رہے ہیں، ان صحابہ کو پرانے بیانات میں اچھا اور اپنے ایمان کی دلیل ثابت کر رہے تھے، اور انجینئر صاحب جو بیان آج کرتے ہیں 10 دن کے بعد اس بیان سے خود ہی پلٹ جاتے ہیں۔ بہرحال انجینئر صاحب کا ایک بڑا جو ہے گستاخانہ قول یہ ہے کہ انجینئر صاحب چند صحابہ کے متعلق جو ہے بڑے برے الفاظ کہتے ہیں، گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں۔ ان کے الفاظ جو ہے ان کو اسلام سے خارج کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ کہ انجینئر صاحب صحابہ کے متعلق بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں، گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بے شمار بارہا مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ پورا قرآن رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صحابہ کو جو ہے فضیلت بخشی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایسے ایسے الفاظ سے صحابہ کے فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے جو آیتیں پہلے پڑھی اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچ پرکھ کر تقوی کے لیے مختص کر دیا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت کو پرکشش بنا دیا ہے، اور ان کے دلوں سے گناہ، نافرمانی، فسق و فجور کو نکال دیا ہے، اس کی نفرت بٹھا دی ہے، اور ایسے ہی لوگ ٹھیک ٹھیک راستے پر، ہدایت والے راستے پر ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. ایسی والسابقون اور اولون یعنی وہ صحابہ جو سابقین اور اولین میں سے ہیں، جو انصار اور مہاجرین میں سے ہیں، ان صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے ایسی جنت ہے جہاں نہریں ہیں، جو ہے بہترین ٹھکانہ ہے، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے ان سے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں. ایسے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مقدس میں فرمائے ہیں. اور انجینئر صاحب ان سب کے برخلاف، چونکہ انجینئر صاحب نہیں مانتے، ظاہر سی بات ہے قرآن کو بھی وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن تو مصحف عثمانی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو ہے ان کی سرپرستی میں اس کو جو ہے جمع کیا گیا ہے. تو انجینئر صاحب بیچ کے واسطوں کو چونکہ مانتے نہیں، وہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کو بھی نہیں مانتے ہوں گے. اور حدیث کی تو بات ہی چھوڑیے، کیونکہ حدیث تو اس کے بعد جو ہے وہ تابعین اور ان لوگوں نے جمع کی ہے، جبکہ انجینئر صاحب تابعین کو جو ہے ایماندار اور ان کو جو ہے صحیح نہیں مانتے، ان کو جھوٹا مانتے ہیں، اور ان کے بیانات میں یہ چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق فرمایا، یہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیابی کے راستے کو پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مرتبہ جو فرمایا، اس کے متعلق جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے. المسامرہ شرح المسایرہ، یہ کتاب ہے، معروف عقائد کی کتاب ہے. اس میں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ، ان کی گناہوں سے نفرت بیان کرنا، ان کے متعلق عدالت قائم کرنا، ان کو طعنہ کرنا، اس چیز سے رکنا، ان کی حمد و ثنا کرنا. اور ایک چیز فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کچھ بھی معاملہ تھا وہ ان کے اجتہاد کی بنا پر تھا، نہ کہ حکومتی جھگڑا تھا. پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عدل و انصاف پر تھے، چاہے وہ مبتلا فتن تھے یا مبتلا فتن نہیں تھے. اس کی دلیل یہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وسط امت میں پیدا کیا اور صحابہ کو امت کا گواہ بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا گواہ بنایا. اس دلیل سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تمام کے تمام عدل پر تھے، انصاف پر تھے، چاہے وہ مبتلا فتن ہوئے یا نہیں ہوئے. بہرحال ہم ان صحابہ کے بارے میں بات کریں گے جن کو انجینئر صاحب بہت ہی سخت الفاظ سے نوازتے ہیں، یہاں تک کہ گستاخانہ الفاظ سے نوازتے ہیں. وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق سب سے بڑا اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے، رافضیوں کے یہاں بھی کیا جاتا ہے، اور بالخصوص اہل سنت والجماعت اور ہمارے جو ہے احناف کے اندر بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث ان کی فضیلت بیان نہیں کرتی. حالانکہ یہ جو ہے اعتراض کیوں کیا جاتا ہے اس کا مقصد معلوم نہیں ہے. بہرحال مراد اور مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ تمام صحابہ کی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے والسابقون الاولون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، ان سب جو ہے فضیلتوں کے حامل ہیں. اور بالخصوص جامع الترمذی میں جو ہے ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے
حالانکہ یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے، مگر حسن کے درجے میں جو حدیث ہوتی ہے محدثین اس کو مقبول مانتے ہیں، اور کسی بھی حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس حدیث کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو رہبر رہنما بنا، ہدایت یافتہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کے اندر ہدایت کو پھیلا۔ مسند احمد کے اندر بھی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دعا دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قیمتی نصائح سے بہرور فرمایا۔ وہ کیسے کہ ایک حدیث ہے جس کے اندر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے امیر معاویہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے کے لیے لوٹا پکڑ کر چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے لوٹا پکڑا اور وضو کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے معاویہ اگر تجھے حکومت دی جائے تو اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنا، انصاف اور اعتدال اختیار کرنا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ان کے لیے بھی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔ حدیث یوں ہے کہ عمیر بن اسود انسی رضی اللہ عنہ حمص کے جو ہے ساحل پر تھے، اس ساحل پر عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرائض کو انجام دے رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی ہمراہ ان کی زوجہ بھی تھی جن کا نام ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر مدینہ قیصر سے جہاد کرے گا ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا نہیں۔ تمام محدثین نے اس امر کو مسلم مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ جب 27 ہجری میں پہلا بحری جنگ ہوا جس کو غزوہ قبرص بھی کہا جاتا ہے، اس کے جو لشکر کے امیر تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، ان لشکر والوں کو دی۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، ایسے چنندہ بختاور صحابی ہیں کہ جن کو کاتب وحی کا درجہ حاصل ہے، یعنی انہوں نے کتابت وحی کی ہے۔ تو اس کے متعلق البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، ان کے علاوہ جو کاتب وحی تھے ان کی طرح۔ اور زاد المعاد میں صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کاتب وحی ہیں، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، عمر بن عاص، ابی بن کعب، عبداللہ بن ارقم، ثابت بن قیس بن شماس، حنزلہ بن ربیع السیتی، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن ولید، خالد بن سعید بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، زید بن ثابت، یہ صحابی کاتب وحی ہیں۔ ان کے اندر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ
جو ہے فتویٰ کی مختلف کتابوں کے اندر، فتاوی شامی، فتوی جو ہے ایسی بہت ساری فتاوی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، اور ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کاتب وحی نہیں ہیں، کوئی بھی یہ جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو سب سے زیادہ لوگوں کی طرف سے جو ہے گالیاں لوگ دیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں ان کی جو ہے شخصیت پر، وہ اس وجہ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، جس اختلاف کو بھی جو ہے محدثین کسی حکومتی جھگڑے کی طرح نہیں دیکھتے، کہ یہ اختلاف اس وجہ سے تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ ان سے فوراً قصاص لیا جائے، ورنہ یہ دوسرے اکابرین کے متعلق بھی جو ہے دستارائی کے جو ہے جری ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی بھاگ دور سنبھالی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس پیشکش کے متعلق فرمایا کہ ابھی شورش پھیلا ہوا ہے، ہنگامہ ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ ہم کچھ دیر رکتے ہیں، اس کے بعد قصاص لیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین تھے وہ سبائی تھے۔ اب انجینئر صاحب ان کو بھی صحابی مانتے ہیں، وہ اپنی بہت ساری ویڈیوز میں، اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین جو تھے وہ صحابی تھے۔ اب انہوں نے ایک چیز تو کہیں سے پڑھ لی ہوگی، علمی کتابی ہیں، حالانکہ کتاب کو نہیں مانتے۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا علمی کتابی ہے جو کتابوں کے علم کو نہیں مانتا، جو محدثین کو نہیں مانتا، جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتا، مگر ہے بھی انہی کی کتابوں سے حوالہ دے کر علمی کتابی۔ بہرحال انجینئر صاحب نے کہیں سے پڑھ لیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں موجود ہوا، مگر انہوں نے اگلی بات نہیں پڑھی کہ وہ ایمان پر بھی ہونا چاہیے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہونا چاہیے، یعنی وہ ایمان لائے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اگرچہ اس نے 1 منٹ یا 1 ساعت ہی گزارا ہو ایمان کی حالت میں، مگر اس کا خاتمہ ایمان پر۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے وہ صحابی نہیں ہیں۔ اب یہ عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کو بھی صحابی مانتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو جو ہے یہ اپنے طور سے جو صحابہ کی انہوں نے جو ہے لیول چیکنگ کی ایک کرائٹیریا یا کیٹیگری بنائی ہے، اس کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچا پکا صحابی مانتے ہیں۔ ان کے متعلق ایسے گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ میں اگر اس دور میں ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا، حالانکہ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، ورنہ لعنت بھی دے دیتا۔ ایسے ان کے جملے ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو کہ آپ کے ویڈیو ریفرنسز میں مل جائیں گے۔ اور حالانکہ محققین، محدثین اور علماء اکابرین کا یہ واضح قول ہے کہ ایسا گمان کرنا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو بڑا اچھا دور ہوتا، ہم اس دور کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، آپ کے برکات جو ہے حاصل کرتے، یہ گمان کرنا بھی احمقانہ گمان ہے۔ اس گمان کو بھی نہیں، ایسا گمان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ انجینئر صاحب تلوار اٹھا کر کسی صحابی کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ایسا گمان وہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو میں نے کہا کہ علماء کے حوالے سے یہ لوگ بدزن ہوتے جا رہے ہیں، تو علماء کے حوالے سے میں نے آپ کو علماء کے فضائل بیان کر کے بتائے، انجینئر صاحب کی نقلی دعووں کو بھی فاش کیا۔ اس ویڈیو میں میں نے خاص طور پر صحابہ میں سے چند صحابی جن کے متعلق انجینئر صاحب کے الفاظ گستاخانہ ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی مزید بات
کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے انجینئر صاحب کے تمام کھوکھلے نقلی دعووں کو فاش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔